بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، چکوال ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر نہ ڈھنگ کا کوئی پارک ہے نہ پارکنگ ہے، یعنی اگر آپ نے شام کا وقت کہیں فیملی کے ساتھ گزارنا ہے تو پورے ضلع میں ڈھنگ کی ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ بس قدرت نے جو ہمیں مقامات دے رکھے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ چکوال شہر کے اندر ہے۔ چکوال شہر کی جو آبادی ہے وہ مختلف مسائل سے دوچار ہے، روزمرہ کے مسائل ہیں وہ تو ہر ایک کو ہی فیس کرنا پڑتے ہیں، اور جس طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، صفائی کا نظام ہے، صحت کے مسائل ہیں، یہ سارا تو اب روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ لیکن آپ اگر ڈپریشن میں آ گئے ہیں، آپ اگر پریشان ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ چلیں اپنی فیملی کو ساتھ لیں یا اکیلے ہی کسی ایسے گوشے کی تلاش کریں کہ جہاں کا ماحول ذرا پرسکون ہو، آپ چند لمحات اب خود سے باتیں کر سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں۔ لیکن اگر ایسی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو چکوال شہر کے اندر کوئی ایسا ڈھنگ کا پارک موجود نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے کچھ پارک موجود ہیں جن کو نام دے دیا گیا ہے، لیکن وہ اتنے کم رقبے میں موجود ہیں اور اتنی کم سہولیات کے ساتھ وہ یہاں موجود ہیں کہ ان کو پارک کہنا ہی پارک کی توہین ہے۔ آپ ذرا بڑے شہروں میں تو چلے جائیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کسی پارک میں آگے ہیں، بچوں کے لیے جھولے موجود ہوں گے، آپ کے لیے بھی ایک گوشہ عافیت موجود ہوگا جہاں آپ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دوسرے آپ کی باتیں سن رہے ہیں یا ان کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ اس کو پارک نہیں کہتے، بلکہ پارک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ تسلی کے ساتھ ایک ایسے گوشے کو تلاش کر لیں جہاں کوئی آپ کو دوسرا ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، گپیں لگائیں، خوش گپیاں کریں، کھائے پئیں، اور پھر وہاں صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائے۔ لیکن یہ سہولت ہمیں میسر نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس مطالبے کو چکوال کی عوام نے اپنی ترجیح لسٹ میں کچھ زیادہ اوپر رکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ چند لوگ ضرور اس حوالے سے آواز بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر عوام نے کبھی اس کو اپنا حق ہی نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، وہ چاہے بیوروکریٹ ہوں، چاہے سیاسی جو نمائندگان ہیں وہ ہو، انہیں کبھی نہیں لگا کہ چکوال کی عوام کی یہ ضرورت ہے یا ان کا مطالبہ ہے۔ بس وہ اسی میں خوش ہیں کہ دو چار جو چھوٹے چھوٹے پارک موجود ہیں، عوام اسی میں آ جاتی ہیں، جہاں نہ پتہ چلتا ہے کہ جانور کتنے آ گئے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسان کتنے گھوم رہے ہیں۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ پارک میں بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہوں یا جاگنگ کر رہے ہوں اور آپ کو تب پتہ چلے جب کوئی کتا آپ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو، کوئی بکری جو ہے وہ آپ سے ٹکرا جائے۔ یہ سارے کچھ مناظر ہم روزانہ دیکھتے بھی ہیں۔ اور دوسرا جو موجود بھی ہیں وہ بھی ان کے مین گیٹ تک توڑ دیے گئے ہیں۔ ایک صرف شہداء پارک ہے جس کا کسی نہ کسی حد تک کچھ خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن کب تک؟ دیگر جو اور پارک ہیں وہاں پر تو حالت ہی بری ہے، صفائی کے حوالے سے بھی برے حالات ہیں، دیگر اور معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزمرہ کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بڑا فنڈ اس کے لیے مختص کیا جائے، اور ایک ایسا پارک وہ چکوال کے قریب، چاہے 10 کلومیٹر کے اندر ہو، 15 کلومیٹر کے اندر ہو، لیکن ایسا ایک پارک ضرور ہونا چاہیے جو وسیع بھی ہو، جہاں بچوں کے لیے جھولے بھی موجود ہوں اور جہاں اور سہولیات بھی موجود ہوں۔ کیونکہ یہ جو جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ پریشانیوں کا دور ہے، تو اس میں ہر جو فیملی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب سب کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ نادرن ایریاز میں چلے جائیں، وہ اسلام آباد کا رخ کریں، وہ باغوں کے شہر لاہور کی سیر کریں، یا زیادہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دبئی اور سوئٹزرلینڈ اور دیگر اور ممالک کی سیر کر کے آئیں۔ سب کے پاس تو بالکل اتنے پیسے نہیں ہیں، لوگ تو اپنا گزارا مشکل سے کر رہے ہیں، بجلی کے بل مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ پالیسیاں ضرور بنانی چاہیے۔ غریب عوام کا نام لیتے لیتے ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن غریب عوام کے لیے خدا را اس قسم کی بھی کام کیجیے جو ان کی پہنچ میں بھی ہو، ان کی رینج میں بھی ہو، ان کے بجٹ میں بھی آئیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں کوئی اچھا پارک، ڈھنگ کا پارک وجود آئے گا، بلکہ جیسا میں نے انٹرو میں ہی کہا تھا کہ جو پارکنگ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، اور پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمیں ٹریفک بلاک نظر آتی ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ سڑکوں کے اطراف میں ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے سڑک تنگ ہو کر بالکل اس چیز کا باعث بن جاتی ہے کہ وہاں روڈ ہی بلاک ہو جائے۔ تو پارک بھی ہونا چاہیے، پارکنگ بھی ہونا چاہیے،
لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ یہ مسئلہ موجود ہے، اس میں جہاں عوام کی بات ہے تو عوام بھی، اب الیکشن آ رہے ہیں تو کم سے کم اس مطالبے کو اپنی ترجیح لسٹ میں کچھ بہتر پوزیشن پر لے جائیں، اس پر بھی ضرور بات کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمدردی رکھنے والا، کوئی درد دل رکھنے والا اس مسئلے کے کوئی کہ حل کی طرف سوچے اور یہ معاملہ حل ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔